الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الکہف کی یہ آیت پہلے بھی تلاوت کی گئی تھی اور ایمان اور اعمال صالحہ کے بارے میں کچھ باتیں بھی ہو گئی تھیں۔ آج ایک اور انداز سے اس بات کو لیتے ہیں۔ ایمان ایک شرعی اصطلاح ہے، قرآن کی، حدیث کی، اسلام کی ایک ٹرمینالوجی ہے، ایک خاص اصطلاح ہے۔ ہمارے ہاں اردو میں یا پشتو میں ایمان قوت یا غیرت کے نام سے استعمال کیا جاتا ہے۔ جو آدمی کسی کمزور حرکت کا مرتکب ہو جائے، کوئی نامناسب کام کرے تو لوگ اس کو بیمان کہتے ہیں۔ دھوکہ دے، کوئی ایسی حرکت کرے جو اس کے مناسب نہیں، یا جو اس سے لوگوں کو اس حرکت کی کوئی توقع نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں اس نے تو بڑی بیمانی کی۔ ہمارے ہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ قوت بھی ایمان کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ پشتو میں ایک مشہور لفظ ہے کہ میرے جسم کو نہ دیکھو، میرے اندر ایمان نہیں ہے، یعنی بظاہر تو میں آپ کو بڑا طاقتور لگتا ہوں لیکن میرے اندر قوت نہیں ہے۔ پہ جسم میں مشا ایمان را پکی نشتا۔ ایمان قوت کو کہتے ہیں۔ یقیناً ایمان قوت بھی ہے اور ایمان وفا بھی ہے، ایمان کردار بھی ہے، لیکن ایمان قرآن اور سنت اور اسلام کی اصطلاح میں ایک الگ البیلی، ایک نرالی شان والی چیز بھی ہے۔ اسلام نے جس مفہوم میں ایمان کو استعمال کیا ہے اس کے لیے تو ہمارے ہاں یقین، باور، اذعان، اعتماد، یہ سارے الفاظ بولے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایمان کا الگ ایک مفہوم ہے، اور پھر ایمان بالغیب کا پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کی باتوں اور اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات کے بارے میں ایک ایسا عقیدہ جس کے اوپر کوئی دوسرا عقیدہ جگہ نہ پا سکے اور جس کو کوئی چیز توڑ نہ سکے۔ پھر ایمان کی ان بحثوں میں بہت زیادہ الجھاؤ بھی پیدا کیا گیا ہے۔ جب سے مسلمانوں کے اندر دو باتیں آئی ہیں تو بالکل کھلا دن لوگوں کے لیے تاریک رات بن گیا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں نے لایانی بحثوں میں ان باتوں کو گم کر دیا جو بہت زیادہ ضروری اور بہت زیادہ اہم تھی۔ جزیات کی تفصیلات، ایسی لایانی قسم کی تفصیلات میں ایمان کی پختگی کو گم کر دیا۔ عمل کے بجائے خیالی فلسفوں میں گم ہو گئے۔ جب ان قوموں سے اسلام کا واسطہ پڑا جو خیالات کے بڑے
ماہر تھے اور خیالات کے دوڑے گھوڑانے کے بڑے ماہر تھے اس میدان کے، تو انہوں نے اپنے خیالات کے گھوڑے دوڑانے اسی ایمان کے میدان میں بھی شروع کر دیے اور نئے نئے قسم کے سوالات بھی اٹھا دیے۔ اب لوگ ان فلسفوں میں ایسے گم ہو گئے کہ وہ عمل سے پیچھے رہ گئے، ایمان کا جو تقاضا تھا وہ پیچھے رہ گیا۔ اب یہ بحثیں شروع ہو گئی کہ بتاؤ ایمان اور عمل کا آپس میں ربط کیا ہے؟ اب دیکھیں احادیث میں تو یہ دونوں باتیں آئی تھی۔ احادیث میں تو یہ بات بھی آئی تھی کہ صرف ایمان جو ہے اس کی بنیاد پر بھی اللہ تعالیٰ کسی کو جنت لے جا سکتا ہے اور لے جائے گا بھی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بس جس کے اندر ایمان ہو اور شرک نہ ہو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جو بھی کلمہ توحید پڑھ لے وہ جنت میں جائے گا، چاہے وہ گناہگار کیوں نہ ہو۔ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، بڑے بڑے گناہ کیوں نہ کرتا ہوں، آخر میں جنت تو جائے گا۔ دوسرے حدیث میں ہے کہ جنت وہ لوگ بھی جائیں گے جن کے دلوں میں رائی برابر ایمان، ذرے برابر، رائی برابر نہیں، ذرے برابر ایمان ہو، وہ بھی جہنم میں نہیں رہے گا، آخرکار جنت میں وہ بھی چلا جائے گا۔ دوسری طرف ہم احادیث میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نبی نے فرمایا جو زنا کرتا ہے وہ بے ایمان ہے، چوری کرتا ہے وہ بے ایمان ہے، اور جو شراب پیتا ہے وہ بے ایمان ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بھی اسی طرح کے دونوں باتیں موجود ہیں۔ اب ان دونوں باتوں کا مطلب صاف تھا، واضح تھا، اس میں کوئی گرد و غبار، کوئی ایسی بات نہیں تھی جو نہ سمجھنے کی ہو کہ بھئی ٹھیک ہے، ایک معیاری ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، انسان سے مطلوب ہے، انبیاء کو مطلوب تھی، انبیاء نے اس کی مثال پیش کی، نمونے پیش کیے، نیک لوگوں نے، اللہ تعالیٰ کے بندوں نے ان کے نمونے پیش کیے۔ وہ وہی ایمان ہے جس کا کوئی نتیجہ بھی عملی دنیا میں ہو، اخلاقیات میں، معاشرے میں، معاشرت میں، مسلمانوں کے اجتماعی معاملات میں، انفرادی معاملات میں، رویے میں، اس ایمان کے کچھ نتائج بھی لوگ دیکھیں، اور جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ سے راضی بھی ہو جائے اور آپ کو انعام بھی دے دے۔ اور ایک وہ ایمان ہے جو بالکل آخری حد تک ایسا ہو کہ بالکل نہ ہونے سے بہتر ہو، بس نہ ہونے سے بہتر، جس پہ نہ ہونے کا اطلاق نہ کیا جا سکتا ہو۔ بس آدمی جس طرح ہمارے ہاں جو طریقہ ہے کہ فارم پر کر کے ایک آدمی کسی پارٹی کا ممبر بن جاتا ہے، اور شہریت کے خانے میں سرکاری کسی فارم میں لکھ دیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو آگے سے نہیں پوچھا جاتا کہ بھئی تو کس درجے کا مسلمان ہے، تو حرام حلال کا تمیز کرتا ہے کہ نہیں کرتا، دین کی سمجھ تمہیں ہے کہ نہیں ہے، ایمان، یہ نہیں پوچھا جاتا بھئی مسلمان ہو، کہتا ہاں مسلمان ہوں، تو بہرحال اس کو مسلمان سمجھا جاتا ہے۔ اب ان بحثوں میں اس کی زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں تھی، صاف بات تھی بھئی گرمی میں پنکھا اور اس کے کردار کو اور اس کے عمل کو یا اس کی ضرورت کو لے لیں۔ پنکھا موجود ہے تو نہ ہونے سے تو موجود ہونا بہرحال فرق ہے، پنکھا موجود، لیکن پنکھا ہے لیکن چلتا نہیں ہے، پھر آپ کہتے ہیں پنکھا تو ہے، اب چلتا تو نہیں ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پنکھا نہیں ہے۔ پنکھا چلتا بھی ہے لیکن بس اتنا چلتا ہے کہ جتنا آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ اس کے اندر کوئی حرکت ہے، بس۔ اب اس سے بھی آگے جائیں، وہ چلتا بھی ہے لیکن آپ کو ہوا نہیں دیتا، وہ ہوا آپ کو دیتا بھی ہے لیکن اس ہوا سے آپ کا پسینہ خشک نہیں ہوتا، آپ کی تشفی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو جتنے بھی مراحل ہیں اس پہ آپ عدم کا اطلاق نہیں
حکم نہیں لگا سکتے کہ پنکھا موجود نہیں ہے یا پنکھا چلتا نہیں ہے، جبکہ آپ خوب جانتے ہیں کہ چلنے کا مطلب کیا ہے، چلنے کا فائدہ کیا ہے، چلنے اور نہ چلنے میں فرق کیا ہے۔ اگر وہ سرے سے ہوا ہی نہ دے تو اس کے چلنے اور نہ چلنے میں کیا؟ اسی طرح ایمان ہے۔ اب ایمان کی بحثوں میں لوگوں نے ان باتوں نہیں یار جی اس وجہ سے تو آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا، تو پھر یہ بحثیں شروع ہو گئی کہ نہیں، اصل بنیادی چیز تو ہے کہ وہ ایمان دل میں موجود ہو، جو چاہے گناہ ہو بھی تو چلو آدمی مسلمان ہی رہتا ہے، کافر نہیں بنتا۔ اب اس سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ چلو یار جب کافر نہیں بنتا تو چلو یہ کام بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، دنیا بھی ہاتھ سے نہ جائے، اور آخرت ظاہر ہے کہ ایمان رہے تو آخرت میں بھی نجات تو ہوگی۔ اب مسلمانوں کے اندر ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے، اور بہت زیادہ پیدا ہو گئے کہ وہ کہتے ہیں یار جب ایمان نہیں جاتا اور جب میرے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا تو میں خواہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو کیوں بچاؤں؟ وہ بھی کروں اور یہ بھی کروں اور وہ بھی کروں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید بھی کروں۔ اب اس کے بعد کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بات آ گئی، اور اچھی بات تھی کہ وہ لوگوں کی اصلاح کرنے لگے۔ اب اصلاح کے لیے جو لوگ اٹھیں ان کے لیے تو پیغمبروں کا نمونہ موجود تھا کہ جو لوگ دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے اٹھتے ہیں ان کو کس معیار کا مومن ہونا چاہیے؟ سوالات اٹھاتے ہیں لوگ، یار جی جو کبیرہ گناہ کرنے والا ہو وہ دین کا کام نہ کرے، یار جو خود کسی برائی میں مبتلا ہو وہ دین کا کام نہ کرے، وہ لوگوں کو برائی سے نہ روکے۔ پھر یہ سوالات پیدا ہو گئے اور یہ جوابات دیے گئے کہ نہیں اس طرح کرے، پہلے اپنے آپ کی اصلاح ہونی چاہیے، دوسرے لوگوں کو چھوڑے، جب تک آپ مکمل طور پر مومن صالح اور بزرگ نہیں بنتے آپ کسی اور کو روک نہیں سکتے۔ بھئی یہ پتہ کیسے چلے گا آپ کو؟ کہتے ہیں ہم خواب دیکھیں گے، کوئی بزرگ خواب دیکھے گا اور اس میں بتایا جائے گا کہ عبداللہ عبد الرحمن جو ہے وہ اس معیار پر پہنچ گئے ہیں، یہ بھی کوئی بات ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اپنی اصلاح مقدم ہے۔ قرآن مجید نے ان لوگوں کو لتاڑا ہے، عتاب دی ہے، ملامت کیا ہے، سخت وعید دی ہے، کیا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اور حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جہنم میں جن کے لیے ارد گرد جہنم کے لوگ جمع ہو جائیں گے، یار آپ تو وہ آدمی نہیں ہیں جو ہمیں برائیوں سے روکتے تھے، ہمیں نیکیوں کا حکم دیتے تھے، آپ تو خود بھی ادھر آ گئے ہیں۔ کہتے ہاں میں تو آپ کو روکتا تھا لیکن خود نہیں رکتا تھا، میں آپ کو نیکی کا اور بھلائی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نیکی اور بھلائی کو اختیار نہیں کرتا تھا۔ لیکن ان باتوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جب تک آپ کے اوپر آسمان سے وحی نہیں آتی اور آپ کے بارے میں آسمان سے کوئی آواز نہیں آتی کہ آپ اس قابل ہو گئے ہیں معیار کے لحاظ سے، عمل صالح کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، تب تک آپ کسی کو برائی سے روکے بھی نہ اور نیکی کا حکم بھی نہ دے۔ لیکن یہ بھی اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ فساق اور فجار اور بدعمل اور بد کردار لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کر دیں اور دعویٰ یہ کریں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اجتماعیت، ایسے لوگوں کی آپ کے گرد جمع ہو جانے سے دنیا کی اصلاح نہیں ہوتی۔ اصلاح ان لوگوں سے ہوتی ہے جو کم از کم، دیکھیں نا قرآن مجید نے کیا فرمایا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جہاد پہ جانے کے لیے، دین کے غلبے کے لیے کام کرنے کے لیے پیغمبر ہونا تو شرط نہیں ہے، کوئی ولی اللہ بننا بھی شرط نہیں ہے، عام مسلمانوں کے کام ہے۔ لیکن قرآن نے یہ تو بتایا ہے نا سورۃ التوبہ میں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، جہاد کے بارے میں بتایا اور فرمایا کہ یہ جہاد کرنے والے لوگ کون ہوں گے؟ تو آگے فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ بھائی جہاد کے لیے وہ لوگ نکلے جو توبہ کرنے والے ہوں، جو گناہوں میں لت پت ہوں اور اسی طرح ان گناہوں کو گناہ سمجھ کر بھی کرتے والے ہوں، تو وہ اگر جہاد کرے بھی
تو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ چلو دشمن کو نقصان تو پہنچائیں گے لیکن اسلام کا غلبہ تو نہیں آئے گا۔ ہمارے سامنے ہے ہماری 47-46 اور اس سے پہلے کی تحریک جس کے نتیجے میں پاکستان بنا، تو کیا فائدہ ہوا؟ وہی فائدہ تو ہوا کہ ہندوؤں سے ہم آزادی طور مسجدیں ہیں ہمارے پاس اور کچھ اچھی باتیں بھی ہیں، لیکن جو مقصد تھا اسلام کا غلبہ، جو مقصد تھا اقامت دین، جو مقصد تھا اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، جو مقصد تھا عدل و انصاف کی بات، جو مقصد تھا عام انسان کو اسلام کے جو ثمرات ہیں وہ پہنچانا، کہاں تک پہنچ گئے؟ اور ابھی تک وہ مطالبہ باقی ہے، ابھی تک وہ باتیں باقی ہیں۔ تو دیکھیں جن لوگوں کو یہ پہلے سے مسلم اور اسلام، یہ فرق مسلم معاشرہ اور اسلامی معاشرہ، اب دیکھیں اسلام نے یہ فرق ہمیں نہیں سمجھایا ہے کہ ایک معاشرہ ہوگا مسلم معاشرہ، جس طرح ہمارے مسلمانوں کے معاشرے ہیں، جہاں پہ جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں، جہاں پہ قربانیاں بھی کی جاتی ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھے جاتے ہیں، اور بازاروں میں 2 نمبر خرید و فروخت بھی ہوتی ہے، دھوکے بھی ہوتے ہیں، ملاوٹیں بھی ہوتی ہیں۔ کسی ایک آدمی کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جس سے آپ پوچھیں کہ بھئی وہ یار کوئی ایسا دکاندار بتائیں جو واقعی آپ کو دھوکہ نہ دے۔ تو کوئی کہے گا یار فلان سے میں نے چیز لی تھی، بس وہ گزارا کرتا ہے، کوئی ہے۔ لیکن جب آپ دوسری طرف دیکھیں تو یہ جو منافقت کی بنیاد پر، جس میں کچھ روایات بھی ہیں، کچھ اپنی ثقافتیں بھی ہیں، کچھ باپ دادا کی چوڑی ہوئی باتیں بھی ہیں، ان سے بھی ہم چمٹے ہوئے ہیں، کچھ مغربی ثقافت سے اور مغربی تہذیب سے آئی ہوئی یا چرائی ہوئی یا ان کی نقالی میں بھی ہم کچھ چیزیں۔ اب مجھے بتائیں، میں تو اس سوچ میں 2-3 دن سے پڑھا رہا ہوں کہ ہمارے ان مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے، اس کو اسلامی معاشرہ کہیں، جاہلی معاشرہ کہیں، کفر کا معاشرہ کہیں، کیا معاشرہ کہیں؟ اپنی طرف سے کوئی نام دے دیں، کوئی ملغوبہ کہہ دیں اس کو۔ ایسے ملغوبے میں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں، جو بچے جوان ہوتے ہیں، جو پروان چڑھتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے ان کے دماغ میں آپ اسلام کی بات بٹھائیں گے تو نہیں بیٹھتی۔ کیسے بیٹھتی ہے؟ آپ اس کو بتائیں کہ یہ کام کفر کا کام ہے، یہ اسلام کا کام نہیں۔ کون سا کام؟ جھوٹ بولنا۔ وہ اپنے باپ دادا کو بھی، ماں باپ کو بھی جھوٹ بولتے دیکھتے ہیں۔ میں نے آپ کو قصہ سنایا تھا، برطانیہ میں ایسا ہوا، ایک جوان تھا، 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا، حافظ قرآن تھا۔ اچانک مجھے میرے شاگردوں نے بتایا مرتد ہو گیا، عیسائی چلا، کسی اس میں چلے گیا۔ مجھے تو بڑی پریشانی ہوئی۔ میں نے ایک لڑکا اس کے پیچھے لگا دیا، بتاؤ یہ بچہ مرتد کیوں ہو گیا، کہ عیسائی کیوں بن گیا؟ اب اس نے جا کر اس بچے سے پوچھا کہ سچ بتاؤ تم کیوں عیسائی بن گئے ہو؟ کہتے میں اس لیے عیسائی تو بنا کہ میرے ماں باپ جو ہے وہ مجھے رات کو اٹھاتے تھے کہ اٹھو قرآن پڑھو، خود سوئے رہتے تھے۔ صبح میری ماں میری بہن کو اسکارف اڑا کر مدرسے بھیجتی تھی، دوسرے دوپہر کے وقت بھیجتی مدرسے، خود اسکارف کے بغیر رہتی تھی، نہ خود نماز پڑھتی تھی نہ روزے رکھتی تھی میری ماں، لیکن میری بہن سے روزے رکھواتی بھی تھی، نمازیں بھی پڑھاتی تھی۔ مجھے مارا بھی جاتا تھا کہ بھئی تم کیوں نہیں پڑھتے ہو، اٹھو شاباش جلدی سبق۔ اب میں نے سوچا کہ یہ اسلام کا مطلب پھر کیا ہے؟ یہ اسلام اور یہ جنت اور یہ جہنم صرف میرے لیے، بچوں کے لیے ہے، چھوٹوں کے لیے ہے، یہ بڑوں کو جہنم کچھ نہیں کہتی، یہ حرام و حلال صرف ان کے لیے ہے۔ جس ہمارے اس معاشرے میں آپ بچے کو کہہ دیں کہ آپ جھوٹ نہ بولیں، وہ کہتے ہیں یار جھوٹ تو اچھے لوگ بولتے ہیں، تو میں بولوں نہ بولوں؟ اچھا بولوں یا نہ بولوں تو اس سے فرق کیا پڑے گا؟ کیا فرق پڑے گا؟ میرے نمبر کم ہو جائیں گے، مجھے نوکری نہیں ملے گی، مجھے پیسے نہیں ملیں گے، مسلمان کے معاشرے میں میری عزت نہیں ہوگی، مجھے برا سمجھا جائے گا۔ جھوٹ بولنے پر، دھوکہ دینے پر، حرام کھانے پر، کسی کا حق مارنے پر سب سے بڑے بدماش ہوتے ہیں، جس طرح حدیث میں آئی ہے کہ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے اور گاؤں اور علاقے اور معاشرے کا بڑا سب سے بدترین آدمی ہوگا۔ اسے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس نے حرام کمایا ہے کہ اس نے حلال کمایا ہے، اس کا حجرہ بہت بڑا ہے، وہ روٹیاں بہت دیتا ہے، کھلاتا ہے لوگوں کو۔ اب ایسے معاشرے میں آپ اسلام کی بات کرتے ہیں
اور کچھ لوگ اس کے لیے پھر یہ دلیلیں بناتے ہیں کہ نہیں ایمان اس کے باوجود بھی ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس بہرحال ایمان تو ہے نا، الحمدللہ ایمان تو ہے، ایک دن تو جنت میں چلے جائیں گے نا، تو وہ آسرا بھی تو رہتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم اسلام اور ایمان اور اس حرام و حلال اور جنت اور جہنم کے معاملے میں سنجیدہ ہیں تو پھر اپنا رویہ تو بدلنا ہوگا۔ خدا کے لیے نہیں بدلتے تو کم از کم اس لیے تو بدلے نا کہ ہماری آئندہ نسل کیا کہے گی، وہ کیا کرے گی، آپ اس نسل کو کس کے ہاتھ میں جا کے چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو بنیادی چیز یہی ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، یہی بات میں کرنے والا تھا کہ ایمان کی آپ ان باتوں پہ نہ جائے، آپ رخصتوں کے پیچھے نہ پڑیں۔ دیکھیں رخصت کا مطلب کیا ہے کہ آپ چھت کے اوپر ایک ایسے کونے پہ جا رہے ہیں اور بے فکر ہو کر جا رہے ہیں جہاں سے اگر آپ کا پاؤں معمولی بھی پھسل گیا تو آپ نیچے گر جائیں گے، عزیمت سے آپ گریں گے تو آپ رخصت پہ آ جائیں گے، لیکن رخصت سے نیچے آپ گریں گے تو آپ کہاں جائیں گے؟ پھر ظاہر ہے کہ گردن تو ٹوٹ جائے گی، کمر تو ٹوٹ جائے گی۔ تو اسلام میں یہ رخصتیں طلب کرنے والا، آسانیاں طلب کرنے والے کہ نہیں جی اس کے باوجود بھی حدیث میں آتی ہے کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، زنا بھی کی ہو تب بھی جنت میں جائے گا، چوری کی ہو تب بھی جنت میں جائے گا، کوئی بات نہیں ہے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نیکیوں کے بجائے گناہوں پر آمادہ کرتے تھے؟ اسی لیے خدا نے پیغمبر کو بھیجا۔ آپ نے بات کو سمجھا نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار سبحان اللہ پڑھیں گے نا تو اتنی نیکیاں ہوں گی، اتنی نیکیاں کہ پوری زندگی آپ برائیاں کرتے رہے نا، آپ اس کے اثرات کو کم نہیں کر سکتے، اس کے جو ثواب ہے نا اس کو آپ کم نہیں کر سکتے۔ مسجدوں میں اس طرح کہتے ہیں۔ اللہ کے بندے آپ لوگوں کو گناہوں پر ابھارتے ہیں یا گناہوں سے روکتے ہیں؟ گناہوں سے ڈران۔ پیغمبر کا ایک نام جو ہے بشیر ہے اور ایک ہے نذیر، ہر پیغمبر کا نام بتایا، بشیر بھی اور نذیر بھی۔ صرف بشیر بنیں گے اور نذیر نہیں بنیں گے تو پھر بھی کام خراب ہو جائے گا، اور صرف نذیر بنیں گے اور بشیر نہیں بنیں گے تو پھر بھی کام خراب ہو جائے گا۔ جو اتنا ڈرائیں گے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، میں نے 99 قتل کیے ہیں، 100 قتل کیے ہیں، نہیں 100 تو وہ بنی اسرائیل والی بات تھی، اس نے ایک قتل کیا تھا، میں نے قتل کیا ہے، مجھے معافی ملے گی؟ میں قتل کر دوں مجھے معاف کیا جائے گا؟ اس نے کہا نہیں، جہنم میں جاؤ گے، اگر آپ قتل کریں گے تو آپ کو جہنم جانا ہوگا۔ کچھ مدت بعد وہ آدمی پھر آیا، میں نے قتل کیا ہے، میں جہنم میں جاؤں گا؟ اس نے کہا نہیں، توبہ کر لو، جنت میں جا سکتے ہو، توبہ کر لو، پھر اس طرح نہ کرو۔ کسی نے پوچھا پہلے آپ نے اس کو کہا تھا سیدھا جہنم میں جاؤ گے، اب تم اس کے کہتے ہو کہ توبہ کر لو، ٹھیک ہے؟ کہتے اس وقت مجھے پتا تھا کہ یہ قتل کے ارادے سے نکلا ہے، اگر میں اس کو کہتا ہے کہ جنت میں جاؤ تو شاید وہ بالکل بے دھڑک اس پہ چلا، لیکن اب جب اس نے کیا ہے اب اس کو مایوس کیوں کروں؟ اس کو کہتا کہ توبہ کر لو۔ تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں۔ کچھ لوگوں نے ایک بات سیکھی ہوتی ہے تو وہ بے دھڑک اسی بات پہ جاتے ہیں، تو لوگ پھر ہم سے پوچھتے ہیں یار یہ تو آپ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مشکل ہے وہ مشکل ہے، لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ ایک سبحان اللہ کہنے سے سب کچھ معاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ بنیادی چیز ہے ایمان کے معاملے میں کہ آپ اس بات پہ نہ جائیں کہ ایمان صرف کفر کے مقابلے میں صرف موجود ہو، بھائی اس کی موجودگی کا کوئی نتیجہ تو بھی ہو۔ اگر اس کا موجودگی کا کوئی نتیجہ ہی نہیں ہے تو پھر اس کی موجودگی اور عدم موجودگی میں کیا فرق ہے؟ اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آخرکار جنت میں تو جانا ہے چاہے جہنم میں کتنے غوطے کھانے پڑیں، تو آپ کو پتہ ہے قرآن نے کیا فرمایا کہ انہا ساعت مستقرا و مقامہ، ایک لمحے کے لیے بھی جہنم بہت بری چیز ہے، ایک لمحے کے لیے بھی بہت بری چیز ہے، ہمیشہ کے لیے بھی بہت بری چیز ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی بری چیز ہے۔ آپ جہنم کو سنجیدہ لیں، جنت کے معاملے کو سنجیدہ لیں، اللہ کی بات کو سنجیدہ لیں، تو پھر اس طرح کی باتیں نہیں ہوں گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور